السلام علیکم ناظرین، پروگرام خبر سے خبر نادیہ مرزا میں خوش آمدید۔ دو تین بڑی اہم چیزیں ہیں جن کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی آج لاہور میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے ملاقات۔ یہ ملاقات اس لیے بھی ضروری ہے کہ آپ نے دیکھا تھا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے وہ ہمیں ان ایکشن نظر آئے تھے جب 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری کا معاملہ تھا، اور بہرحال وہ چیپٹر کلوز ہو بھی گیا، 26 آئینی ترمیم ہو بھی گئی، لیکن کہنے والوں کا کہنا یہ ہے کہ وہ نامکمل ہے اور اب 27ویں آئینی ترمیم بھی آنی ہے۔ اس حوالے سے پروگرام میں ذرا آگے چل کے بات کریں گے، کیونکہ اب فیصلہ یہ ہوا ہے وہ چیزیں شاید مولانا صاحب نے جن کو کالا ناغ قرار دیا تھا اب وہ 27ویں ترمیم میں شاید شامل کریں، لیکن اب کہا تو یہ ہے کہ مولانا صاحب کو پہلے سے آن بورڈ لیں گے یا کانفیڈنس میں لیں گے، لیکن مولانا صاحب کی رائے پہلے آ چکی ہے کہ ہم 27ویں ترمیم کو نہیں تسلیم کریں گے، بٹ یہ بات تو بہرحال مولانا صاحب 26 کے حوالے سے بھی کہتے تھے، تو یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا پروگرام میں آگے چل کے اس پہ بات کریں گے۔ لیکن ایک اور بڑی اہم چیز جو ہم نے کل بھی اپنے پروگرام میں کر رہے ہیں، 2 دن سے تو ہم بڑا دیکھ رہے ہیں، پی ٹی آئی ملک کی مقبول ترین جماعت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور سب سے بڑی جماعت ہے۔ پی ٹی آئی جب الیکشن تحریک عدم اعتماد کے بعد جب ان کی حکومت ختم ہوئی اور اس کے بعد مقبولیت کی انتہاؤں کو چھو رہی تھی، لیکن اس کے بعد 9 مئی ہوا، عمران خان صاحب کی گرفتاری ہوئی، بظاہر جو ہے وہ جماعت جو ہے وہ کافی شرنک کر گئی، بٹ مقبولیت میں کمی واقع نہیں ہوئی۔ لیکن بہت ساری ایسی چیزیں، نئے چہرے ہمارے سامنے آئے، یہ ایک تبدیلی ضرور آئی۔ وہ والی تبدیلی آئی یا نہیں آئی جو عمران خان صاحب یا عمران اسماعیل صاحب کہتے تھے، لیکن ایک تبدیلی یہ آئی کہ پرانے چہرے کہیں پیچھے چلے گئے، نئے چہرے آگے آ گئے، اور اب جو اس وقت جو ٹسل اصل میں چل رہی ہے، جو انٹرنل رفٹ ہے، جو آپس کی پالیٹکس ہے، وہ ایک الگ کہانی ہے، لیکن اس وقت جو چیزیں چل رہی ہیں وہ جو پرانی پی ٹی آئی، یعنی جو 27 سال جنہوں نے پی ٹی آئی کو دیے، یا جنہوں نے 7 سال یا 8 سال بھی دیے، اور وہ جو ابھی کچھ عرصے یا کچھ ماہ ہوئے انہوں نے پی ٹی آئی جوائن کی، ہم نے چیزوں کو دیکھا، اس پہ بات کی۔ بہرحال اس وقت ہم گفتگو کریں گے فارمر گورنر سندھ، سینئر رہنما سابق پی ٹی آئی کے عمران اسماعیل صاحب، اور وہ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں، اور یہ بھی انہی پرانے چہروں میں سے ایک چہرہ ہیں، اور روک سکو تو روک لو، تبدیلی آئی رہے۔ السلام علیکم عمران اسماعیل صاحب۔ جی وعلیکم السلام سر، کیا حال ہے آپ کی؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر، آپ سنائیں نادیہ؟ الحمدللہ۔ سر یہ بتائیے گا عمران اسماعیل صاحب کہ آپ سے تو میں نے کئی دفعہ بات کی، پروگرام میں بھی آپ ہمارے آئے، آپ کو یہ ریگریٹ تو تھا کہ آپ نے پی ٹی آئی چھوڑ دی، لیکن آپ نے باقاعدہ طور پہ اس خواہش کا کبھی اظہار نہیں کیا کہ آپ پی ٹی آئی میں واپس آنا چاہتے ہیں۔ آج کیا یہ خواہش جاگی ہے کہ پی ٹی آئی کو آپ کی ضرورت ہے، یا یہ احساس ہوا ہے آپ کو؟ دیکھیں، پہلے تو سب سے پہلی چیز تو یہ کہ ہم نے پی ٹی آئی مجبوری میں چھوڑی۔ اب اس میں نے پہلے بھی آپ کو یاد ہے، آپ کے پروگرام میں نے کہا تھا کہ ریٹائرڈ ہرٹ سمجھ لیں میں اسے، بالکل، اور وہ مجبوری کیا تھی اور کس طرح تھا، وہ ہم کس تکلیف سے گزرے، وہ سب بعد کی باتیں، اور جب خان صاحب آئیں گے تو ان کے سامنے بات ہوگی۔ ہماری سائڈ کی سٹوری تو بھی آئی نہیں باہر، یہ تو اسمپشن پہ چل رہے ہیں نا کہ جی چھوڑ کے بھاگ گئے اور یہ کر لیا وہ کر لیا۔ انہوں نے تو وہ ٹائم دیکھا ہی نہیں۔ یہ وہ لوگ بات کر رہے ہیں نادیہ جو خود 1 گھنٹے کے لیے بھی تھانے میں نہیں گئے، کسی جیل نہیں گئے، کہیں پکڑے نہیں گئے، آزاد گھومتے پھر رہے ہیں۔ تو اصل تو معاملہ یہ ہے کہ جب، اور جو آپ دیکھتی ہیں کہ جو دھرنے یا چیزیں اناؤنس بھی ہوتی ہیں خان صاحب کی خواہش کے اوپر، اس میں شرکت نہیں کرتے اور الٹا ٹویٹ کر دیتے ہیں کہ جی حکمت عملی کے تحت جو ہے ہم ابسٹین کر رہے ہیں، ادھر سے عوام کو ضرور پہنچنا ہے لیکن میں نہیں آؤں گا کیونکہ میں گرفتار نہ ہو جاؤں۔ اسی طرح جو لیڈرشپ باہر بیٹھی ہوئی ہے موسٹلی اس میں سے وہ بھی یہی کام کر رہے ہیں کہ جی وہاں پہنچنا ہے، آپ لڑو گے، تم مرو گے، بس پہنچو۔ میں اس وقت جو ہے میں گھوم رہا ہوں، بارسلونا میں بیٹھا ہوں، یہاں موسم بڑا اچھا ہے اور میں اس کے بعد چائے پیوں گا، کافی پیوں گا، تم لوگ جاؤ سارے وہاں پہ، میں نہیں آؤں گا اس لیے کہ میں گرفتار نہ ہو جاؤں۔ یہ تو لیڈرشپ نہیں نہ ہوتی۔ لیڈرشپ تو وہ ہوتی ہے جو فرنٹ سے لیڈ کرے، اور اگر لیڈ نہیں کر سکتی تو سائڈ پہ بیٹھے دوسروں کو جگہ دے۔ ہمارے پاس 2 راستے، جیسا آپ نے کیا، آپ سائڈ پہ ہو گئے، آپ نے دوسروں کو جگہ دی۔ آپ کہہ رہے 2 دن ایک دن کوئی جیل میں نہیں گیا، رؤف حسن صاحب جیل میں بھی گئے، ان پہ قاتلانہ حملہ بھی ہوا تھا، آپ کو یاد دلاتی چلوں۔ ابھی گئے، جب گئے 4 دن کے بعد آگے پریس کانفرنس کر دی کہ میری طبیعت بڑی خراب ہے، میں آج سے سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر رہا ہوں۔ وہ پھر ایکسیپٹ کر لیا ان کو۔ تو یہ تو بائی چوائس چیزیں چل رہی ہیں کہ جس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیں اس کو ایکسیپٹ کر لیں، جس کو غدار کا لیبل لگائیں، جس کو غدار کا لیبل لگا دیں۔
انہوں نے تو وہ سختیاں دیکھی نہیں ہے, یہ تو کہیں سے گزرے ہی نہیں کسی چیز سے. یہ تو ایسی ہوائی فائرنگ والے لوگ ہیں. انہوں نے انہوں نے خان صاحب, مجھے بتا دیں کہ عمران خان کو چھڑانے کے لیے کتنی بڑی جدوجہد کر لی ان لوگوں نے آج تک. مجھے بتائیں کہ کیا کیا انہوں نے. کہ اڈیالہ جیل کے باہر 2000 آدمی جو لے جا نہیں سکے, بیٹھے نہیں, خود پہنچے نہیں. وہاں جہاں ذرا سی سختی ہو وہاں سے ایسے غائب ہو جاتے ہیں جیسے کبھی ایگزسٹ نہیں کرتے تھے. 6 مہینے انڈر گراؤنڈ رہتے ہیں, ادھر چلے جاتے ہیں ادھر چلے جاتے ہیں. ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ آل بٹ موسٹ آف دیم. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ جو طریق انصاف کو جانتے نہیں, چاہے طریق انصاف کے فیبرک کو نہیں جانتے, ان کے ہاتھ میں پارٹی آ گئی ہے, ٹک ٹاکرز کے ہاتھ میں پارٹی آ گئی ہے, اور ایک جو طریق ہے اس کا مذاق بنا ہوا ہے. کوئی اس کو اٹھا کے لے جاتا ہے کہ جی وہ یہ جو ہے نا ہمارے جو صحافی ہیں نا, بدنام صحافی جو پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں, یہ وہاں سے بیٹھ کے فوج کے مخالف پروپیگنڈا شروع کرتے ہیں کہ جی بس یہ عیسائی نے ان کو چھوڑ دیا ہمارے پیچھے, فلانے نے ان کو ہمارے پیچھے لگا دیا, اور خود اپنا یوٹیوب کا چینل چلا کے پیسے کمانے کے چکروں میں ہوتے ہیں. بس اس کے علاوہ اور کوئی ان کا کام نہیں ہے. یہ اچھا چلے وہ تو ٹھیک ہے. دیکھیں عمران اسماعیل صاحب, آپ کا ویو پوائنٹس بالکل ٹھیک ہوگا اگر آپ کہہ رہے ہیں, لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ ایک وہ وقت, چلیں ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑی تکلیفیں ہوئیں, پریشانی ہوئی, بڑی مجبوریوں میں آپ لوگوں نے چھوڑی, لیکن کم از کم ان لوگوں نے آ کر اس پارٹی کو زندہ رکھا. اس وقت جب اس پارٹی کے جو بھی کرتا دھرتا تھے یا جو ٹاپ لیڈرشپ تھی آپ سمیت, وہ سب چاہے جو بھی مجبوریاں تھی آپ لوگ سائڈ پہ ہو گئے. لیکن اگر آج یہ پارٹی ایگزسٹ کرتی ہے, الیکشن کیمپین چلی ہے, 92 سیٹس کے ساتھ ہی صحیح اسمبلی میں بیٹھی ہے, تو کسی نے تو پارٹی کو کم از کم سنبھالا ہے. یہ بات تو کم از کم ہمیں میرا خیال ہے ایڈمٹ کرنی چاہیے. بات کی کہانی ایک الگ ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور کیا نہیں کر رہے ہیں, لیکن آپ نے شروع میں ایک بات کی, آپ نے کہا ہماری طرف کی کہانی تو سامنے نہیں آئی, وہ ہمارے اوپر باتیں کرتے رہتے ہیں. تو سر آپ کی طرف کی کہانی آپ سامنے لے کر آئیں گے نا, پلیٹ فارم ہے, بتائیں کیوں چھوڑی آپ نے پی ٹی آئی, کن حالات میں چھوڑی. کوئی فائدہ نہیں ہے. ہماری طرف کی کہانی اس وقت سامنے آئے گی جب عمران خان سے بات ہوگی, جب وہاں پہ کہانی بھی آئے گی سامنے اور سارے داستانیں بھی سامنے آئیں گی. یہ جو آپ نے بات کی نا, کوئی ایک شخص مجھے بتا دیں جس نے الیکشن کیمپین رن کی ہو, ایک. یہ صرف عمران خان کی پاپولیرٹی کے اوپر, کوئی آلو پہ, کوئی بینگن پہ, کوئی جوتے پہ, کوئی چپل پہ, کوئی عجیب عجیب نشانوں کے اوپر لوگ الیکشن جیت گئے. کوئی ایک کینڈیڈیٹ بھی باہر نہیں نکلا. یہ انہوں نے کیا کیمپین رن کرنی تھی, کتنے جلسے کیے انہوں نے, کتنی ریلیز کی انہوں نے, کتنے بینرز لگائے, کتنے پوسٹر لگائے. سر اجازت ہی نہیں ملی تھی, سر اجازت ہی نہیں ملی تھی. نا کہ انہوں نے پارٹی کو سنبھالا, انہوں نے نہیں سنبھالا. ہم تو اس لیے چپ ہو کے بیٹھ گئے کہ چلو بھائی یہ آئے ہیں, اب یہ پارٹی کو سنبھالیں, چلائیں, آگے لے کر جائیں, دیکھا جائے گا پھر بعد میں جو بھی ہوتا ہے. بٹ ان کا تو ایک ہی, اتنے انسیکیور لوگ ہیں, ان کو فکر یہ لگی ہوئی ہے کہ اگر یہ لوگ واپس آ گئے تو ہماری لیڈرشپ کا کیا ہوگا. بھائی آپ کو آپ کے عہدے مبارک, آپ کو آپ کی چیزیں مبارک, آپ کو آپ کی پارٹی کے عہدے مبارک, MPs مبارک. آپ خدا کے واسطے جو اسٹرگل اور ساری چیز شروع ہوئی تھی اس کا تو کرو کام. آپ تو کمپرومائز ہیں سارے کے سارے. آپ دیکھیں ان کے اندر سے کیا آوازیں آ رہی ہیں, پبلک ان سے ناراض ہے. 36 دفعہ انہوں نے کال دیا اور یہ خود غائب ہو جاتے ہیں. یہ کون سی لیڈرشپ؟ میں تو نہیں مانتا کہ کوئی لیڈرشپ انہوں نے دی ہے. ہاں تھوڑی بہت اسٹرگل یا لیڈرشپ اگر کسی نے پارٹی میں دی ہے یا دینے کے قابل ہے تو اصل کیسے ٹائپ لوگ ہیں جو پارٹی کے ساتھ پرانے وابستہ ہیں. یہ جو نئے رنگروٹ ہیں, یہ تو ان کو تو لاٹری لگی ہوئی ہے. ان کو ایک زندہ, پاپولر اور ڈسکوالیفائڈ یا جیل میں عمران خان ان کو قبول ہے, پسند ہے, اس لیے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک عمران خان جیل میں ہے, پاپولر ہے, زندہ ہے, ان کی لیڈرشپ اور ان کی یہ جو لیڈر سنگھ یہ چلتی رہے. اگر یہ جس طرح سے آپ فرما رہے ہیں عمران اسماعیل صاحب کہ ان کو یہ انسیکیورٹی ہے کہ پرانے نہ آ جائیں, تو کیا آپ پارٹی میں واپس آنا چاہتے ہیں؟ میں تو اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ میں پارٹی میں نے کبھی چھوڑی نہیں دل سے. میرے ساتھ مجبوری تھی, میں چھوڑ گیا. نہیں آپ سمجھتے ضرور ہے, لیکن آپ بتا چکے تھے کہ آپ نے نہیں چھوڑی. سر بالکل آنا چاہتا ہوں, میں عمران خان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. جب ملاقات ہوگی تو فیصلہ عمران خان کا ہے, میرا تو فیصلہ نہیں ہے, فیصلہ تو عمران خان کریں گے. بالکل بالکل صحیح ہے. تو کم از کم آپ یہ کوشش کریں گے کہ آپ کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہو جائے؟ ایبسولوٹلی میں ملنا چاہتا ہوں ان سے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ میں ملاقات کرنا. بالکل ٹھیک ہے. تو ٹھیک ہے, بشرا بھی باہر آ گئی ہیں, ان سے کوئی ملاقات کا ارادہ ہے؟ نہیں, بشرا بی بی سے تو ملاقات میری نہیں ہوئی, نہ میں نے کوئی اپروچ کیا ان کو. میں تو عمران خان کو سمجھتا ہوں کہ عمران خان ہی جب واپس آئیں گے تو وہی فیصلہ کر پائیں گے ہمارے مستقبل کا, یا پارٹی کے مستقبل کا فیصلہ عمران خان کے ہاتھ میں ہوگا.
بشرا بی بی کی ایک اسٹرگل رہی ہے، حالانکہ وہ غیر سیاسی طور پہ رہنا چاہتی تھیں یا رہی کافی عرصے تک. اس کے بعد انہوں نے جیل کاٹی، سختیاں جھیلی انہوں نے، اور ایک قانونی جدوجہد کے تحت باہر رہیں. یہ جو لوگ بھی بات کر رہے ہیں کہ جی کوئی ڈیل ہوئی ہے یا کوئی ڈیل کے نتیجے میں عمران خان کی بہنیں اور بشرا بی بی باہر آئی ہیں اور ساری چیز ہوئی ہے، یہ بالکل انتہائی غلط امپریشن ہے. عمران خان ڈیل کرنے والا آدمی نہیں ہے، وہ ڈیل کرے گا نہیں، چاہے وہ ان کے سر یہ جو لوگ نہیں آپ کے پرانے ساتھی، یہ جو لوگ نہیں آپ کے پرانے ساتھی، آپ کے پرانے تحریکی ساتھی فیصل واڈا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ڈیل ہوئی ہے، باہر آئی ہیں، ڈیل سے باہر آئی ہیں. انہوں نے تو ایک دن پہلے بتا دیا تھا کہ وہ کل باہر آ جائیں گے. نہیں یہ تو خیر میں بھی اسٹانش تھا اس چیز پہ کہ فیصل واڈا یا تو کوئی بہت بڑے پیر ہیں کہ ان کو سارا کچھ پتا تھا. میں نے تو اس کو میسج بھی کیا تھا، میں نے کہا بھائی جان آپ کا آستانہ کدھر ہے، بتا دیں، چڑھاوا دینے آنا ہے میں نے. تو آپ بھی پوچھ لیتے ان سے کوئی سوال کہ میری پی ٹی آئی میں واپسی کب ہوگی. تو کیا جواب دیا آپ کو فیصل واڈا نے؟ نہیں میرا اچھا دوست ہے، میرے ساتھ گپ شپ ہوتی ہے، تو میں نے اسی میسج کر دیا. آستانے کا پتہ تو نہیں دے دیا کہیں؟ آستانہ فیصل. اچھا چلیں، اٹ واز آن لائٹر نوٹ. میں ذرا کل لطیف کھوسا صاحب ہماری چینل کے ایک پروگرام میں تھے، نادر گرمانی کے، ایک شارٹ کلپ ایسے سنانا چاہتی ہوں، پھر اس پہ ذرا بات کریں گے. اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ چلائیے ذرا. میں نے تو خان صاحب کو کہا تھا کہ میں نے کہا کہ جب بشرا بی بی باہر ہوں تو پھر بشرا بی بی یا علیمہ بی بی آپ کی بہن، ان کو جو ہے فوکل پرسن بنا دیں، تو وہ جو ہے پھر یہ جو ابہام ہے کہ جی سلمان اکرم راجہ صاحب کچھ کہہ رہے ہیں اور بیرسٹر گور صاحب کچھ کہہ رہے ہیں اور اسد کیسر صاحب کچھ کہہ رہے ہیں اور عمر ایوب صاحب، تو یہ ساری جو ہے یہ کشمکش ختم ہو جائے گی. تو لیکن انہوں نے سنی تو صحیح، اس کا جواب کوئی مجھے نہیں ملا. عمران خان نومبر میں باہر آ رہے ہیں، یہ لکھ لیں آپ. عمران خان نومبر میں باہر آ رہے ہیں. اس کے علاوہ جو انہوں نے بشرا بی بی کے حوالے سے کہا یا ایک اپنی تجویز دی، اور علیمہ خان صاحبہ کے حوالے سے، آپ اس بات سے اگری کرتے ہیں کہ بشرا بی بی کو آگے آنا چاہیے یا ان کی بہنوں کو اب آگے آنا چاہیے، پارٹی معاملات سنبھالنے چاہیے؟ دیکھیں یہ تو عمران خان بہتر جانتے ہوں گے، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ پارٹی کے وہ لوگ جو پارٹی کو بہتر جانتے ہیں، میں نے آپ کو بتایا کہ اسد قیصر یا اور دوسرے لوگ، شاہ محمود قریشی بھی اس وقت جیل میں ہیں، اور چودھری اعجاز جیل میں ہیں جن کو کوئی پوچھ ہی نہیں رہا، عمر چیمہ جیل میں ہے، ان کو بھی کوئی نہیں پوچھ رہا، بیگم یاسمین راشد جیل میں ہے، ان سے بھی کوئی ملنے نہیں جاتا. یہ وہ لیڈرشپ ہے جنہوں نے عمران خان کے ساتھ بڑی بہترین طریقے سے وفا نبھائی، سختیاں جھیلی، جیل میں رہے. ان لوگوں کا حق ہے پارٹی کی لیڈرشپ پہ آگے آنے کا. لیکن فی الحال کیونکہ جیل میں ہے، بشرا بی بی باہر ہیں، بشرا بی بی کو پارٹی کی لیڈرشپ قبول بھی کرتے ہیں، تو ممکن ہے کہ عمران خان ان کے ہاتھ میں پارٹی کی باغ دوڑ دیں جب تک وہ باہر نہ آئے یا دیگر لیڈرشپ باہر آ کے لیڈرشپ کے قابل نہ ہو. مجھے نہیں پتا کہ بشرا بی بی کا کتنا انٹرسٹ ہے پارٹی کو رن کرنے کا. جہاں تک میں ان کو جانتا ہوں، جہاں تک میری بہت کم ملاقات ان سے ہوئی ہے، لیکن جہاں تک میں جانتا ہوں کہ ان کا سیاست میں ڈائریکٹلی آنے کا کوئی ارادہ یا انٹرسٹ تھا نہیں. اب مجھے پتہ نہیں کہ اب کیا ہے نہیں، لیکن حالات ایسے ہو جاتے ہیں نا سر. آپ کو پتہ ہے نواز شریف صاحب کے 99 کے بعد جو حالات ہوئے، اس میں کلثوم نواز صاحبہ باہر آئی تھیں، اور جب نواز شریف آ گئے تو وہ واپس چلی گئیں. مطلب بیک ٹو ہوم والے بات ہے. تو آپ اس بات سے اگری کریں گے کہ یہ ٹائم ہے کہ ان کے کسی اپنے کو، چاہے آپ موروث سیاست پہ بے شک یقین ہو، لیکن اس کریٹیکل ٹائم میں یا تو ان کی بہنیں یا بشرا بی بی آگے آئے اور پارٹی کے معاملات سنبھالیں؟ خان صاحب کے باہر آنے تک تو ظاہر ہے کہ کوئی اس طرح کا فیصلہ ہونا لازمی ہے کہ یا بشرا بی بی یا ان کی بہنیں یا جس کے اوپر خان صاحب بھروسہ کرتے ہیں سب سے زیادہ، اس کو پارٹی کا لیڈر بنائیں، اور اس کو بنائیں جو پارٹی کے لوگوں کو جانتا ہو، نیوں کو، پرانوں کو، اندر باہر سے پارٹی کے ورکرز کو جانتا ہو، تو کہ وہ اس کے اوپر لوگ بھروسہ بھی کریں. عمران خان کا ہاتھ آنا کہ کسی کے سر پہ، وہ ظاہر ہے کہ اٹس مور دین انف فار پاکستان تحریک انصاف بلیورز، لیکن بلیورز تک کی بات نہیں رہتی. جب الیکشن آتا ہے تو ووٹرز تک بھی بات جاتی ہے. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کسی ایک کو، چاہے بشرا بی بی ہوں یا ان کی بہنیں ہوں یا اور کسی کو خان صاحب چاہیں، تو اس وقت لیڈرشپ کی کمان جو ہے وہ ڈائریکٹلی کسی کے ہاتھ میں آنی چاہیے، تاکہ جو ابہامی کیفیت ہے وہ ختم ہو جائے. میں سردار کھوسا کی بات سے بالکل اگری. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اچھا اب مجھے صرف آخر میں بتائیں کہ یہ جو سارا معاملہ اصل میں اٹھا، کہ جو ملاقات ہوئی تھی فیصل چودھری صاحب کی، جو فواد چودھری صاحب کے بھائی ہیں، ان کی دیگر لیڈرشپ کے ساتھ، پھر باہر آئے، انہوں نے میڈیا سے بات کی، اور ان کے بعد ان کو لیگل ٹیم سے فارغ کر دیا گیا. کل میں رؤوف حسن، انہوں نے تو بتایا کہ مجھے کیوں نکالا، انہوں نے کہا میں نے سچ باتیں کی تھی جس کی سزا مجھے ملی ہے. تو
کل جب رؤف حسن صاحب سے پوچھا، میں پوچھتی رہی کہ بھئی آپ بتائیں نا آپ نے کیوں نکالا، کہتے جی ہمارا استحقاق ہے. بالکل آپ کا استحقاق ہے، لیکن کیوں نکالا؟ کل کے بس ہم نے نکالا، میں نہیں بتا سکتا. سر آپ بتا سکتے کیوں نکالا؟ آپ کی نالج میں ہے کوئی بات، کیا ہوا معاملہ؟ رؤف حسن جیسے لوگ جو ہے نا یہ پارٹی کے لیے ناسور ہیں. یہ میں آپ کو بالکل کلیئر آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ یہ ان لوگوں سر یہ تو بڑے پرانے ساتھی ہیں عمران خان صاحب کے. کیا یہ ان کا ہمیشہ کا یہی کام رہا ہے. یہ ہمیشہ پیسے لے کے کام کرتے رہے. انہوں نے کبھی پارٹی کے لیے سنسیئرلی کام اس طرح نہیں کیا کہ وہ آئے اور انہوں نے اپنا ٹائم، اپنا پیسہ، اپنی جان مال پارٹی پہ لگایا ہو. یہ تو پیسے لے کے کام کرتے ہیں. تو کسی کو بھی پیسے دیں خبر بنوانے کے لیے یا میڈیا سیل چلانے کے لیے تو چلا لے گا، اس میں کیا ہے. تو رؤف حسن از ون آف دوز. تو رؤف حسن کے پاس تو پارٹی کی کمان نہ تھی، نہ ہے، نہ ہوگی کبھی. نہ ان کے پاس کوئی استحقاق ہے کسی کو نکالنے کا. فیصل چودھری وہ شخص ہے جس نے 500 سے زیادہ کیسز فری میں پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کے اور لیڈرز کے لڑے ہیں اور آج بھی لڑ رہا ہے. پارٹی کے ساتھ 22 سال سے وہ تقریباً ہے فیصل چودھری. تو اس کو نکالا کیوں؟ نہیں، انہوں نے اپنی جو لیگل ٹیم ہے اس سے علیحدہ کیا ہے. تھریٹن فیل کیا ہے کہ کوئی ایک شخص ایسا جو جا کے ان 4-5 لوگوں کی زبان نہ بولے اور اپنی زبان بولے اور جا کے وہ بتائے. فیصل چودھری نے جا کے ان کو بتایا خان صاحب کو کہ آپ کو جو انہوں نے آ کے بتایا کہ ڈی چوک پہ کروڑوں لوگ پہنچ گئے تھے اور بڑا بلوا ہو گیا تھا، پھر فوج کو آنا پڑا، پھر ایف سی آ گئی، پھر ڈنڈے مارے، پھر عورتوں کو اٹھا کے لے گئے، پھر فلاں ہو گیا، پھر جناب ہماری لیڈرشپ نمودار ہوئی، پھر وہ 2-3 ہزار لوگ لے کے ادھر گلی سے نکلے. وہ اس نے جا کے بتایا کہ یہ تو جھوٹ بول رہے ہیں آپ سے. وہاں تو کوئی لیڈرشپ پہنچی ہی نہیں. یہ تو ورک فرام ہوم انوائرمنٹ پہ چل رہے ہیں. وہ جب خان صاحب نے ان کو چیلنج کیا تو انہوں نے پھر آ کے اس کا نتیجہ یہ نکالا کہ جی فیصل کو ٹیم سے علیحدہ کر دیا جائے تاکہ اس کی ایکسس خان صاحب تک ختم. اس کے علاوہ اور کیا مجھے بتائیں. صحیح ہے. چلیں یہ جو چارج شیٹ ہے عمران اسماعیل صاحب جو آپ نے سب کے اس میں شاید شیخ وقاص اکرم کو بھی آپ نے جواب دیا، رؤف حسن صاحب ہو گئے، دیگر سلمان اکرم راجہ جو نیا ہے، لیکن علی امین گڈھا پور صاحب ان کو تو وزیر عمران خان صاحب نے خود سی ایم کے پی کے نامزد کیا. وہ تو پرانے ساتھی بھی ہیں عمران خان کے. ان کے لیے بھی آپ کہتے ہیں کہ وہ بھی کمپرومائزڈ ہیں؟ نہیں، میں بالکل بھی نہیں کہتا. علی امین گڈھا پور خان صاحب کا ڈائی ہارڈ سپاہی ہے، بالکل بھی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. اگر مجھے کوئی بہت بڑا شوق لگے گا اگر کوئی ایسی چیز ہو تو میں تو نہیں سمجھتا کہ علی امین گڈھا پور کمپرومائز ہے. سر وہ آتے ہیں ڈی چوک پہ تو وہ بھی نہیں آتے، 30 گھنٹے غائب ہو جاتے ہیں. پہلے 6 گھنٹے غائب ہو گئے، پھر 30 گھنٹے غائب ہو گئے. اس سے پہلے برہان انٹرچینج سے واپس چلے گئے. انہوں نے کون سا لاہور جلسے میں وہ پہنچے نہیں. تو یہ چیزیں کیا تھیں؟ نہیں دیکھیں وہ وہاں سے، میں اس کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا نا، اس کا اسپوکس پرسن ہوں. آپ خود اس سے پوچھ سکتی ہیں علی امین گڈھا پور سے. میں نے علی امین گڈھا پور کے ساتھ بہت کام کیا. مطلب میں شروع سے علی امین گڈھا پور ہمارا ساتھی رہا ہے اور ہم نے جھنڈے لگانے اور کرسیاں لگانے تک کے کام ہم نے ساتھ مل کے کیے ہیں. تو مجھے اچھی طرح پتا ہے کہ وہ کتنا مخلص ہے اور ڈائی ہارڈ خان صاحب کے ساتھ جڑا ہوا ہے. مجھے نہیں علم کہ وہاں اس کے ساتھ کیا ہوا، میری اس سے بات چیت نہیں ہوئی، لیکن جو میں سیاسی طور پہ چیزیں دیکھ رہا ہوں کہ ایک سی ایم کے ہوتے ہوئے وہ وہاں سے لوگوں کو لے کر آیا ہے، وہاں پہنچا ہے، اس کے بعد وہ کہاں گیا اس سے علی امین گڈھا پور سے پوچھنا پڑے گا. ممکن ہے اس کی کوئی ایسی مجبوری یا چیز رہی ہو جو میڈیا پہ ذکر نہیں کر پاتا. لیکن اگر یہ بات ہے کہ وہ اس نے کہیں پہ خان صاحب کو دھوکہ دیا ہے یا کمپرومائز ہوا ہے، آئی ڈونٹ بلیو اٹ. اوکے فائن، تھینک یو ویری مچ. عمران صاحب سابق گورنر سندھ اور پی ٹی آئی کے بانی رہنماؤں میں سے ایک، لیکن بہرحال ان کی یقیناً اپنی ایک کہانی ہے اور یقیناً ہوگی نہیں، یقیناً ہے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب عمران خان صاحب خود باہر آئیں گے تو پھر ہماری کہانی بھی اس سے باہر آئے گی. اصل میں جو پرانی لیڈرشپ ہے ان کو تشویش کیا ہے؟ ان کو تشویش یہ ہے کہ نئی لیڈرشپ جو ہے وہ ٹھیک ہے انہوں نے پارٹی کو سنبھالا ہے، یہ جو بھی ان کا پوائنٹ آف ویو اپنی جگہ ہوگا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جس طرح سے پارٹی کو چلانا چاہیے، جس طرح سے پی ٹی آئی پارٹی تھی، جو صعوبتیں آپ بھی جیل میں برداشت کر رہے ہیں ان کے ساتھ وہ کھڑے ہوئے نہیں ہیں اور کوئی بھرپور مہم یا احتجاج نہیں کر رہے خان صاحب کی اسپیشلی رہائی کے لیے. عمر ایوب صاحب نے حال ہی میں جلسے میں کہیں کہا ہے کہ ہم حکومت کے خلاف ایک مہم چلائیں گے، لیکن یہ بات تو ہم پتہ نہیں کب سے سن رہے ہیں. تو چلیں ہم بریک لے لیتے ہیں اور بریک سے واپس آتے ہیں. جو 26 کے بعد جو 27ویں آئینی ترمیم آنی ہے اس کو لے کر بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جو ذرائع ہیں کہتے ہیں کہ اسی کو لے کر آج ملاقات ہوئی ہے شہباز شریف صاحب سے اور اب مولانا صاحب کو بھی اعتماد میں لیا جائے گا. مولانا صاحب کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کالا ناک کس کو کہا تھا؟ اگر دوبارہ سے کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی بات ہوتی ہے تو کیا مولانا صاحب سپورٹ کریں گے؟ بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں اس پہ بات کریں.
جی ناظرین، پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایک معرکہ سر ہوا، یعنی 26ویں آئینی ترمیم کا، اور دوبارہ سے 27ویں آئینی ترمیم کی بات شروع ہو گئی ہے ہمارے ساتھ، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ مولانا صاحب کو بھی، یعنی مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی آن بورڈ لیا جائے گا، جو آج بلاول بھٹو زرداری کی اور گورنر پنجاب سمیت دیگر پیپلز پارٹی کے لوگ سے بھی بات ہوئی، اور اس کے علاوہ اس سے قبل بلاول بھٹو زرداری صاحب، شہباز شریف صاحب سے بھی انہوں نے ملاقات کی۔ ہمارے ساتھ کامران مرتضیٰ صاحب، سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب موجود ہیں، JUIF کے سینئر رہنما۔ السلام علیکم کامران مرتضیٰ صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ کامران مرتضیٰ صاحب، ایک چھوٹا سا کلپ میں آپ کو بھی سنوانا چاہ رہی ہوں۔ کل حافظ احسان صاحب ہمارے پروگرام میں تھے، کیا کہہ رہے تھے؟ شارٹ کلپ ہے، 30 سیکنڈ سنیے گا، آپ سے اس کا جواب چاہیے ہوگا۔ چونکہ وکیل کو اعتراض کرنے سے آپ نہیں روک سکتے اور جج کو کیس ریفر کرنے سے آپ نہیں روک سکتے، اس سے ایک آئے گی بہت بڑی کانسٹیٹیوشنل کنفیوژن، آپ کے ہائی کورٹس میں بھی آئے گی، سپریم کورٹ کے اندر بھی آئے گی۔ چونکہ جس میکانزم کی طرف آپ جانا چاہ رہے تھے وہ آپ نے PTI یا مولانا صاحب کے کہنے کے اوپر جو تھا آپ بینچ کی طرف چلے گئے۔ مجھے صرف یہ بتائیں کہ ابھی بھی آن کارڈز ہے، آپ کو 27th امینڈمنٹ کرنی پڑے گی، ان ایشوز کو ایڈریس کرنا پڑے گا۔ 27th امینڈمنٹ ابھی بھی کرنی پڑے گی۔ مولانا صاحب اور PTI کی طرف سے، یعنی کہ JUI اور PTI کی وجہ سے ہم اس سے بیک آف ہو گئے تھے۔ اب کامران مرتضیٰ صاحب فرمائیے گا کہ اب 27ویں آئینی ترمیم کی باتیں ہو رہی ہیں، اور ایک دفعہ پھر جس پہ مولانا صاحب نے شاید اسی کو کالا ناک کہا تھا کہ ہم نے اس جو کورٹس ہے، اگر اسی کو کہا تھا کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس نہیں، کانسٹیٹیوشنل بینچ، اب اگر دوبارہ کورٹس کی طرف جاتے ہیں تو JUI کا موقف کیا ہوگا سر؟ دیکھیے، پہلے آپ کو اس بات کو ایکسپیرینس تو کر لینا، ابھی تک وہ بینچز بنے نہیں ہیں، آپ کورٹ کے اوپر جو ہے نا وہ جمپ کرنے جا رہے ہیں، تو ابھی تک آپ نے اس کو جو ہے اس پہ ایکسپیرینس کوئی بھی نہیں ہے آپ کو پتہ نہیں ہے کہ بینچز کامیاب ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اور آپ کورٹس پہ چھلانگ لگانا چاہتے ہیں تو چھلانگ لگائیے۔ یہ ملک تو ویسے ہی تجربوں کے لیے بنا ہوا ہے، اور اس پہ تجربے کریے تاکہ پھر دنیا میں جو نا دو ملک جو نا ہمارے بالکل ساتھ آزاد ہوئے، ایک تو جس سے ہم آزاد ہوئے، ہندوستان سے الگ ہوئے، تو وہ دیکھیے، اب ان کی ترقی دیکھیے، چین ہمارے ساتھ آزاد ہوا، بلکہ اس کے آس پاس بہت سارے ملک آزاد ہوئے، سارے کتنے آگے پہنچ گئے، اور ہم جو نا ابھی تک وہیں پہ جو نا بلکہ شاید ہم نے ریورس لگایا ہوا ہے۔ تو اس آئینی ترمیم یہ درست بھی ہو سکتی ہے، یہ غلط بھی ہو سکتی ہے۔ یہ فرمائش تھی گورنمنٹل پارٹیز کی، ہم نے تو اس کو جو ہے اس میں جو ہے جتنی بیٹرنیس ہے وہ کم کرنے کی کوشش کی، اور جو آپ کہہ رہے ہیں وہ کورٹس کے علاوہ جو اس میں معاملے جو زیادہ تلخ تھے وہ فنڈامنٹل رائٹس کے حوالے سے تھے، وہ ہائی کورٹ کی جورسڈکشن کرٹیل کرنے کے حوالے سے تھے، وہ ہائی کورٹ کے ججوں کو جو ہے ان کی مرضی کے خلاف ایک ہائی کورٹ سے دوسری ہائی کورٹ ٹرانسفر کرنے کے حوالے سے تھے، یا پھر اسپیشل سیٹیں جو ہے نا وہ لینے کے حوالے سے تھے۔ تو یہ بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ ہم نے جو ہے وہ نکلوائی ہیں، اور اگر اس کو ڈال کے کچھ کرنا ہے تو پھر تو یہ ایک طرح سے میرا خیال ہے کہ فیئر گیم تو نہیں ہوگی کہ کسی پارٹی کے ساتھ بیٹھ کے آپ ایک بات طے کریں اور اس کے بعد پھر اس سے اگلی منزل کی طرف روانہ ہونے کی کوشش کریں۔ آپ اس کو ایکسپیرینس کریے، یہ 26 امینڈمنٹ کو، ممکن ہے یہ معاملہ درست ہو، ممکن ہے یہ معاملہ درست نہ ہو، اس میں کچھ جو غلطیاں وہ جب آپ اس کو پریکٹس کریں گے، جب اس کو چلائیں گے اس معاملے کو، تو آپ کو غلطیاں، اچھائیاں، برائیاں سب کچھ نظر آئیں گی۔ ٹھیک ہے، لیکن بہرحال وہ کہتے ہیں کہ جی 27ویں آئینی ترمیم آئے گی، کانسٹیٹیوشنل کورٹس بنیں گی، اور آپ کو یاد ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی یہ کہا تھا کہ JUI ہے، بہت اچھی بات ہے، نہیں بھی ہوتی تو ہمارے نمبر گیم پورے تھے، ہم یہ ترمیم منظور کرا لیتے۔ اب اگر 27ویں ترمیم کا کانسٹیٹیوشنل کورٹ اور دیگر کا معاملہ دوبارہ آپ کی طرف آتا ہے تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ دیکھیے، ہم اپنی جگہ پہ پہلے بھی کھڑے تھے اور کھڑے رہے ہیں، اور اب بھی کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے۔ یہ اگر کسی کو یہ زوم ہے کہ ان کے پاس نمبر پورے ہیں ان کے، اور انہوں نے کوئی جو نا سیل پرچیز سے یا پریشر سے جو نا وہ نمبر پورے کر لیے ہیں، تو ٹھیک ہے، وہ ان کی مرضی ہے، یہ تاریخ کو وہ بھی جواب دہ ہوں گے۔ یہاں پہ بھی نمبر شاید ان کے پورے ہو گئے تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کے نمبر پورے ہو گئے تھے، مگر جس طرح سے پورے ہوئے تھے وہ شاید اس کو فیس نہیں کر پا رہے تھے، ان کو الٹیمیٹلی جو ہے ان کو کوئی ایسا جو نا فیس سیونگ چاہیے تھی، تو یہ فیس سیونگ بھی تھی، اور ہم کو بھی 5 جو ہماری امینڈمنٹس تھی ہم کو بھی ان کو بھی کیری کروانا تھا، اور جتنی ہم نے اس میں ڈائلیوٹ کروا سکے وہ ہم نے کروا لیے، مگر ڈائلیوٹ ہونے کے بعد جو ہے نا اس کو کم از کم پریکٹس کریے، دیکھیے اس میں غلطیاں، خامیاں، خوبیاں سامنے آنے دیجیے، ابھی سے اس سٹیج پہ فتوے کوئی نہ دوست دے۔
ٹھیک ہے، بہت شکریہ کامران مرتضی صاحب آپ کے ٹائم کا. اور JUIF کے سینئر رہنما سے ہم گفتگو کر رہے تھے. ایک وقت لیتے ہیں بریک کا، اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو آصف کرمانی صاحب، ڈاکٹر آصف کرمانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. کچھ ذرا نون لیگ کی سیاست پہ نواز شریف صاحب کی لندن یاترا کے حوالے سے ذرا بات کریں گے. لیکن ایک بریک، اسٹے ود اس. جی ناظرین، پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کہانی کچھ یوں ہے کہ خواجہ آصف صاحب نے یہ کہا تھا کہ اگر جو ہے وہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس بن گئے تو پھر ایسا نہ ہو کہ وہ اسکروٹنی کریں اور کیسز نکالیں اور کیا الیکشن جو ہے وہ بڑھ جائے، صورتحال واضح ہو جائے، سامنے ہو جائے. اس لیے شاید 26ویں ترمیم آ گئی، ہوم ورک ہوا. اور میں نے کسی سے پوچھا کہ جی کیا اب نئے چیف جسٹس منصور علی شاہ صاحب بنیں گے؟ تو ان کہا کہ اگر انہوں نے بننا ہوتا، ان کو بنانا ہوتا تو پھر 26ویں آئینی ترمیم ہی نہیں آتی. بہرحال کیا 26ویں آئینی ترمیم ایک سیف گارڈ ثابت ہوگی اس حکومت کے لیے؟ میاں صاحب جب چیف جسٹس بنے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب، انہوں نے حلف لے لیا، اپنی چیئر پہ آ گئے. تو میاں صاحب واپس آئے اور جو ہی انہوں نے ان کی مدت ملازمت ختم ہوئی، وہ ریٹائر ہوئے، وہ بھی گئے اور میاں صاحب بھی گئے. اب نون لیگ کی جو سیاست ہے اس پہ لوگ بہت زیادہ باتیں کر رہے ہیں، اور میاں صاحب کے آنے پہ اور اس کے بعد ان کے جانے پر بھی بہت زیادہ باتیں کر رہے ہیں. کچھ دیگر چیزیں بھی جو حالیہ جو حکومت ہے اس پہ ہم ذرا گفتگو کریں گے. ڈاکٹر آصف کرمانی صاحب سینئر سیاستدان ہیں، ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. جی السلام علیکم ڈاکٹر کرمانی صاحب. وعلیکم السلام جی، شکریہ. تھینک یو سر، تھینک یو فار یور ٹائم. سر یہ مجھے ایک بات کچھ لوگوں کی سمجھ نہیں آ رہی، مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہی، تو تھوڑا سا اگر آپ ہمیں سمجھا سکیں. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے چیف جسٹس بننے سے اور ان کے چیف جسٹس سے ریٹائرمنٹ سے، پھر نواز شریف صاحب کے اس موقع پہ آنے پہ اور ریٹائرمنٹ کے ساتھ واپس چلے جانے میں کوئی کنیکشن ہے؟ دیکھیے، اس کے کوئی ایسی باتوں کے، اگر ان باتوں میں کوئی صداقت ہو بھی نادیہ بی بی، تو اس کے ایویڈنس نہیں ہوتے. لیکن ظاہر ہے پاکستان میں جو چیزیں ہیں وہ مینج تو ہوتی ہیں یا مینج کی جاتی ہیں. میں اس کو اس طرح کہوں گا کہ ظاہر ہے جو قاضی صاحب کا ٹینیور تھا ایز چیف جسٹس، اس میں PMLN جون سی تھی یا اس کی لیڈرشپ جون سی تھی، وہ کمفرٹیبل تھی. یہ ضرور میں اس پہ اتفاق کرتا ہوں. لیکن ان کا آنا اور جانا، اس سے لنک کرنا، ہاں جب آپ کسی سے کمفرٹیبل ہوتے ہیں تو پھر آپ کو توقع ہوتی ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی ظلم اور زیادتی روا نہیں رکھی جائے. تو یہاں تک تو یہ پاسبلٹی، امکان ہے. باقی اب ابھی دیکھیں، اب تو نیا سیٹ اپ آ گیا ہے اور دیکھیے یہ کیا اس کے نتائج نکلتے ہیں. جی لیکن اس سیٹ اپ کے ساتھ کمفرٹیبل نہ ہونے کی تو کوئی وجہ بجائے نظر نہیں آتی، کیونکہ یہ تو سیٹ اپ خود لے کر آئے ہیں نا. 26ویں آئینی ترمیم کی جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا راز تھا، اگر روکنا مقصود تھا تو یہ تو سارا سیٹ اپ خود تیار کیا گیا ہے. میں وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ بڑے بھونڈے طریقے سے لیکن کیا گیا، اور پہلے ان کے پاس نمبرز نہیں تھے، پھر اس کو مینج کیا، لیکن بہت ہی ایک عجیب ہی اہم کانہ انداز سے ساری معاملات کو میں سمجھتا ہوں ہینڈل کیا گیا ہے. لیکن دیکھیے خواہشات کی جہاں تک بات ہے نا، میں یہ سمجھتا ہوں نادیہ بی بی کہ پاکستان میں ماضی میں بھی خواہشات کی بنیاد پر کئی فیصلے کیے گئے، کئی نامزدگیاں کی گئیں، جو بالآخر جنہوں نے نامزدگیاں کی تھیں، جن کی خواہشات تھیں، وہ ان کے گلے بڑیاں تھے. اس میں آپ دیکھ لیجئے کہ بھٹو صاحب نے ضیاء الحق صاحب کو لائے اور پھر کن حالات سے انہیں انجام سے گزرنا پڑا. نواز شریف صاحب پرویز مشرف صاحب کو لائے اور پھر کن حالات سے گزرنا پڑا. تو ٹھیک ہے، ایک وقتی اگر کوئی ریلیف مل سکتا ہوگا تو ضرور ملے گا انہیں، اور جو مل بھی رہا ہوگا اور مل بھی گیا کہ جس شخصیت کو وہ نہیں چاہتے تھے اس کے لیے انہوں نے سارا دن دوڑ بھاگ کر کے اور زمین آسمان ایک کر کے 26ویں ترمیم منظور کرا لی، جسٹ ٹو کیپ ون پرسن آؤٹ اینڈ another person in. تو اب ظاہر ہے فی الحال تو دے آر ان دا سیف زون، لیکن یہ کوئی گارنٹی نہیں ہوتی ہے، کیونکہ کہ اگر آپ کے کوئی خواہش پر کسی کو آپ لے آئے ہیں، دیکھیے سپریم کورٹ کے ججز ہوں، اعلیٰ عدلیہ کے ججز ہوں، یا کوئی بھی جج صاحبان ہوں، وہ حکومت کا کوئی ذاتی ملازم نہیں ہو. وہ ایک انڈیپینڈنٹ، ایک طرف آپ رول آف لا کی بات کریں، ایک طرف آپ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کی بات کریں،
اور اس کے بعد اس قسم کی آپ حرکتیں کریں کہ ڈنڈے کے زور پر اور دھونس کے زور پر آپ اس طرح ایک 26ویں جس طرح آئینی ترمیم منظور کرائی گئی ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ خواہشات تو ہو سکتی ہیں لیکن یہ اندر کا خوف بھی تھا جو کہ 26ویں آئینی ترمیم کو لانے کا باعث۔ ناظرین مختصر سا بریک، واپس آتے ہیں، اسٹے ود اس۔ پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید۔ سر آپ بڑے قریب رہے ہیں، مطلب میں نے آپ کو دیکھا ہے، مطلب آپ کراچی ایک دفعہ نواز شریف صاحب کے ساتھ آئے تھے، ہم کئی دفعہ 2013 کی جب میں الیکشن کیمپین کر رہی تھی آپ کو یاد ہوگا، اور اس سے بھی آپ نواز شریف صاحب کے بڑا کلوز ہوا کرتے تھے، پھر آہستہ آہستہ یہ کس طرح سے دوریاں ہوئیں مجھے نہیں پتا، لیکن نواز شریف صاحب کا یا نون لیگ کا اگر میں کہوں ایک ماضی رہا ہے، ظاہر ہے وہ چاہے آپ مہران بینک اسکینڈل لے لیں، چانگا مانگا کی سیاست لے لیں، او بی ایل والا معاملہ لے لیں کہ اسامہ بن لادن سے پیسے لیے، آئی جی آئی بنائے، یہ ایک ماضی رہا، لیکن 2017-18 کے بعد نواز شریف صاحب کہتے تھے، خود کہتے تھے 16-17 کے بعد کہ میں اب نظریاتی ہو گیا ہوں، تو یہ دوبارہ سے جو یہ نون لیگ نے اپنی پرانی والی پوزیشن لی جو خود بلاول بھٹو زرداری الیکشن میں کہتے تھے کہ یہ تو اب سلیکٹڈ پلس، ایسی کون سی مجبوریاں ہوئی نواز شریف صاحب کے ساتھ کہ وہ واپس اسی ٹریک پہ چل پڑے؟ دیکھیے یہ آپ نے درست فرمایا، مجھے تو سارا اپنا سیاسی سفر بھی یاد ہے جو 18 سال پر محیط رہا نواز شریف صاحب کے ساتھ، اور بڑی میں نے ان کے ساتھ ایک پروکسیمیٹی میں قربت میں کام کیا، اور آپ سب لوگوں کی مجھے بھی خدمت کرنے کا موقع ملا جتنی میرے میں استطاعت ہوتی تھی۔ گزارش یہ ہے کہ میں نے جب نواز شریف صاحب آئے پاکستان تو میں ان سے پہلے ہی پرویز مشرف صاحب کے دور میں پی ایم ایل این جوائن کر چکا تھا جب وہ ایگزائل میں تھے، تو جب وہ 2007 میں تشریف لائے تو پھر مجھے ان کو اسسٹ کرنے کا سال ہر سال موقع ملا۔ میں نے ان میں تبدیلی دیکھی کہ وہ واقعی ہی ایک نظریاتی سیاست کرنا چاہتے تھے، لیکن بدقسمتی سے ان کے جو ارد گرد لوگ ہیں وہ مفاہمتی سیاست کرنا چاہتے تھے، اور نواز شریف صاحب کو نظریاتی سیاست نہ پہلے کرنے دی گئی، گو کہ ان کی بہت ایک بڑی خواہش تھی، یہ میں ذاتی طور پر جانتا ہوں، اور نہ ہی پھر ان کو اس دفعہ جب وہ لندن گئے اور واپس آئے اور لندن میں قیام کے دوران بھی وہ نظریاتی سیاست کی طرف بڑھے۔ آپ کو گجرانوالہ میں ان کی تقاریر یاد ہوں گی، جس طرح 2018 کی ان کی تقاریر یاد ہوں گی، لیکن میں اس پر ایک بس لفظ ادا کرنا چاہوں گا کیونکہ میرا بڑا اچھا وقت ان کے ساتھ گزرا ہے۔ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں کہ جو تنقید برائے تنقید کروں، ہاں اختلاف رائے رکھنا میرا حق ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ جان، مال، اسباب، اولاد یہ سب آزمائشیں ہیں، اور جتنی بھی مشکلات آتی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائشیں ہوتی ہیں۔ کچھ میں لوگ ان آزمائشوں میں سرخرو ہو جاتے ہیں، کچھ میں وہ سرخرو نہیں ہو پاتے، اور اولاد ایک ایسی چیز ہے میں سمجھتا ہوں کہ جس کے سامنے ہر کوئی انسان بے بس ہو جاتا ہے۔ تو اور بھی دیگر عوامل ہیں، میں سمجھتا ہوں کچھ لوگ ایسے ان کے ارد گرد سر دیگر عوامل چھوڑیں، سر ابھی آپ یہ فرما رہے ہیں، آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نواز شریف صاحب مریم نواز صاحبہ کے آگے بے بس ہو گئے یا مجبور ہو گئے؟ میں نے کہا نا جی کہ ہر کوئی اپنی اولاد کے آگے بے بس ہو جاتا ہے، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو محمد علی جناح کی ٹائپ ٹھیک ہے وہ اپنی کاز کو اوپر رکھتے ہیں اور اپنے فیملی کو یا اپنے ان کی پرائورٹیز پیچھے رکھتے ہیں۔ وہ تو محمد علی جناح تھا نا جس نے اپنی ذات کو بھی نیچے رکھا، اپنے خاندان کو بھی نیچے رکھا، اور پاکستان کو اوپر رکھ کے اس نے پاکستان حاصل کر دیا۔ تو یہ بڑی مشکل آزمائش ہوتی ہے اولاد کی۔ تو ظاہر ہے انہوں نے اپنی بیٹی کو آگے لانا تھا، اور ان کو آگے لانے کے لیے پھر ظاہر ہے ان کو چیزوں میں ان کو کمپرومائز ضرور کرنا پڑتا، اس لیے وہ پھر نظریاتی سیاست یا مفاہمتی سیاست جو ہے وہ پھر ساتھ ساتھ نہیں چل سکتی۔ جی میں سمجھتا ہوں۔ بالکل صحیح بات، تھینک یو سو مچ ڈاکٹر آصف آپ کے ٹائم کا۔ اور بات یہی ہو رہی تھی کہ نواز شریف صاحب چلے گئے، کیا کوئی کریکشن بنتا ہے؟ اس وقت کے چیف جسٹس کا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب آئے تو نواز شریف صاحب آئے، وہ گئے تو نواز شریف صاحب گئے۔ ان کا ظاہر ایویڈنس تو نہیں ہے لیکن حالات و واقعات تو ایسا ہی بتاتے ہیں کہ ان کے ساتھ وہ کمفرٹیبل تھے۔ باقی رہ گئی نظریاتی سیاست، اس پہ آپ نے ان کی گفتگو سن لی۔ کشمیر ڈے کے حوالے سے اگر بات کی جائے، آخر میں 27 اکتوبر ہے، 27 اکتوبر 1947 ہندوستان کا جموں و کشمیر پر غیر قانونی قبضہ ہوا، اور 19 جولائی 1947 کو سردار محمد ابراہیم خان کی رہائش گاہ پر کشمیریوں نے پاکستان سے الحاق
کی قرارداد منظور کی اور قرارداد میں ریاست جموں کشمیر کے پاکستان کے ساتھ الحاق کا مطالبہ کیا تھا۔ کشمیر کے پاکستان سے مذہبی، جغرافیائی، ثقافتی اور اقتصادی قربت کو مد نظر رکھا گیا تھا۔ مہاراجہ ہری سنگھ نے عوامی مطالبات نظر انداز کر دیے اور کشمیریوں کو خدشہ یہ تھا کہ مہاراجہ ہندوستان سے الحاق کر رہا ہے۔ جو پشتون قبائلی علاقے تھے وہ 22 اکتوبر 1947 کو مدد کے لیے کشمیر میں داخل ہوئے اور وہ آزاد کشمیر کے بڑے علاقے کو آزاد کروانے میں کامیاب بھی ہو گئے۔ 27 اکتوبر 1947 کو ہندوستان نے سری نگر میں اپنی فوج اتاری اور اس دن کو کشمیر میں یوم سیاہ کے طور پہ منایا جاتا ہے۔ یہ دن ناظرین بھارتی افواج کے جبر کے آغاز کی نشاندہی کرتا ہے۔ پاکستانی فوج نے آزاد جموں کشمیر کو بھارت سے محفوظ بنایا اور اس دوران پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ شروع ہوئی۔ دسمبر 1947 میں نہرو نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے رابطہ کیا۔ اقوام متحدہ نے 1948 میں جنگ بندی اور رائے شماری کی قراردادیں منظور کی تاکہ کشمیری عوام اپنے ووٹ سے خود یہ فیصلہ کر سکے، لیکن بھارت نے آج تک رائے شماری نہیں کروائی۔ اس نے اقوام متحدہ کی قراردادوں کو بھی نظر انداز کر دیا ہے۔ بھارت نے کشمیریوں کے حق میں حق ارادیت کو چھین لیا، کشمیریوں پہ جبر اور بربر کی انتہا کر دی۔ بھارتی مظالم تھے کشمیری نوجوانوں کو ہتھیار اٹھانے پر انہوں نے مجبور کیا اور 1979 میں آزادی کے جدوجہد کا آغاز ہوا۔ 5 اگست 2019 میں بھارت نے آرٹیکل 370 اور A35 کو منسوخ کیا اور یہ آرٹیکلز کشمیر کو خصوصی حیثیت دیتے تھے۔ 3 سال گزرنے کے بعد بھی بھارت سے نتائج سنبھالنے میں بھارت مکمل طور پر ناکام ہے اور کشمیری آزادی کے حصول کے لیے بےتاب ہے۔ بھارتی مظالم مزید تیز کر دیے گئے ہیں، کشمیریوں کی زندگیوں کو اذیت ناک بنا دیا گیا ہے۔ بھارت نے کشمیر میں تقریباً 1 ملین فوجی تعینات بھی کیے ہیں۔ 27 اکتوبر 1947 کا خواب ابھی ختم نہیں ہوا۔ انتخابات 2024 بھارتی حکومت کے غیر قانونی اقدامات کا حصہ ہیں اور حالیہ انتخابی عمل اسی مکر حکومت کا عمل کا حصہ بھی ہے۔ مسئلہ کشمیر کا واحد جو قابل قبول جو حل ہے وہ اقوام متحدہ کی زیر نگرانی رائے شماری ہے اور ہندوتو کشمیر کی قانونی حیثیت کا ختم کرنے کے در پر ہیں۔ تقریباً 1 ملین سیکیورٹی فورسز کے زیر سایہ انتخابات دراصل فوجی مشق کا تاثر دے رہے ہیں۔ انتخابی نتائج کو رائے شماری کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ تو یہ ہے بھارت کے ظلم و بربریت کی داستان۔ نادر مرزا کو اجازت، اللہ حافظ۔